मोहम्मद नाम की मन्नत मानी और अल्लाह ने मुझे बेटा अता कर दिया। अल्लाह ने मुझे जुड़वा बेटे अता किए। ऐसी बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज हैं मेरी सिस्टर्स की जो बताती हैं कि जब से उन्होंने नाम मोहम्मद की मन्नत मानी थी अल्लाह ने उनको बेटों से नवाजा और जिसने ये मन्नत मानी अल्लाह ने सबको बेटे अता किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सूरह मोहम्मद के साथ साथ जब आप अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखने की मन्नत मान लेते हो उसकी क्या मोजज़ात होते हैं, उसके क्या असरात हैं, ये सब हम मेडिकल स्टोरीज से पहले देखते हैं। अरीबा अहमद हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, सूरह मोहम्मद के वजीफे की बदौलत अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया। जिस दिन मैंने दिल में इरादा किया कि अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाजेगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगी और प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ सूरह मोहम्मद पढ़ूंगी। बिलीव मी, उसी मंथ मैंने कंसीव किया और फिर मैंने पूरी प्रेगनेंसी सूरह मोहम्मद पढ़ी। नाउ मेरा बेटा माशाल्लाह 7 इयर्स का है और इसका नाम मैंने मोहम्मद ताहा रखा है माशाल्लाह। मलिक ऑन मोहम्मद है, कहते हैं मैंने मोहम्मद नाम रखने की नीयत की थी तो अल्लाह पाक ने बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फायजा कुरैशी कहती है मैं आजमा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे औलाद ही नहीं होती थी और अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा अता कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया इकरामा कहती हैं अल्लाह ने मुझे मोहम्मद नाम के सदके बेटा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब है, कहते हैं कि अल्लाह के फजल से 2 दफा किया और अल्लाह ने बेटा दिया है। खानदान में 3 लोगों ने किया और सबको बेटा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। शारिका तनवीर है, कहती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है माशाल्लाह। मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद दानियाल रखा है। तो ये थी कुछ मेरी बहनों की मेडिकल स्टोरीज जिनको मोहम्मद नाम रखने पर अल्लाह ने बेटे अता किए हैं। और ना सिर्फ बेटे आपको मिलते हैं, बहुत ही नसीबों वाले बेटे मिलते हैं, बहुत बरकतों वाले बेटे मिलते हैं, क्योंकि अहादीस की रूह से मोहम्मद नाम रखने की फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा है। एक हदीस कुदसी में आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैंने अपने ज़िम्मे कर लिया है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद होगा इसे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा। और इसके साथ साथ बाज़ अहादीस में ये भी आता है कि जिस घर में मोहम्मद नाम का कोई फ़र्द होगा उस घर में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और इसके साथ एक और हदीस में आपको बताती चलूँ कि मोहम्मद नाम की बरकत से रोज़ा क़यामत शिफात नसीब होगी और इस नाम वाले शख्स की मगफिरत हो सकती है, क्योंकि उलमाए कराम और बुजुर्गों का तरीका यही रहा है कि किसी अगर बच्चा पैदा होता था तो वो उसका नाम मोहम्मद या अहमद रखते थे, लेकिन समटाइम पुकारने के लिए कोई दूसरा नाम भी रख लिया जाता था, लेकिन असल नाम जो होता था वो मोहम्मद ही रखा जाता था ताकि इसकी बरकत से फायदा उठाया जा सके। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात जरूर जहन में रख लेनी है कि ये फजीलतें नाम की बरकत से हासिल हो सकती हैं। आपको आपके घर में बरकत आ सकती है, आपके दस्तरखान पे बरकत रह सकती है, आपके रिस्क में बरकत रह सकती है, नसीबों वाला बच्चा हो सकता है। लेकिन जो निजात का असल दारोमदार है वो आपके अमाल पे और तकवा पे होगा। ठीक है, कि जैसे कि एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था कि उनकी निजात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने की वजह से नहीं होगी बल्कि अच्छे अमाल की वजह से होगी। ठीक है, इन शॉर्ट कल से मैंने इस नाम की जितनी बरकतें और फजीलतें सुनी है घर में, मैंने इरादा कर लिया है कि मैं अपने बेटे का नाम चेंज करके मोहम्मद बिन सलमान रखूंगी, मिकाइल हैदर से चेंज करके मोहम्मद बिन सलमान रखूंगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है, कुछ दिनों में उसकी बर्थडे है और इंशाल्लाह उस पर ऑफिशियल अनाउंस भी कर दूंगी। पहले मुझे इसका इतना पता नहीं था, अंदाजा नहीं था, लेकिन कल रात जब मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च की और इसको पढ़ते और सुनते हुए मैंने ये पूरा अपना इरादा कर लिया। वो तमाम मेरी सिस्टर्स जो बे औलाद हैं, जो बेटा चाहती हैं, उनके पास बेटियां हैं लेकिन वो बेटा चाहती हैं, वो सब इस अमल को करो। क्योंकि देखो आपको ऐसा फील होता होगा कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप दुआएं कर करके थक चुके हो और आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही। इस तौर पर आज मैं स्पेशली उन मेरी सिस्टर से बात करना चाह रही हूँ जो दुआ करते करते थक गई है, कि जो ये सोचने लग गई है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब दुआ कबूल नहीं होगी हमारी कभी भी। लेकिन एक हदीस की रोशनी में मैं उनको बता रही हूँ कि आपकी दुआ सुन ली गई है, अल्लाह ने सुन ली है आपकी दुआ, लेकिन अभी सिर्फ राइट टाइम नहीं आया। क्योंकि दुआ मांगना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब इंसान दुआ मांगता है आंसुओं के साथ रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से, लेकिन फिर दुआ जब कबूल नहीं होती तो वो थक जाता है और शैतान आकर उसके कान में कहता है कि छोड़ दे, कुछ नहीं होने वाला। तो वाकई आप सोचने लगते हो कि बस अब काफी है, अब दुआ नहीं कबूल होगी, छोड़ देती हूँ दुआ करना, छोड़ देती हूँ वजीफा करना। लेकिन सुने, थक जाना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। यहाँ पे वो तमाम सिस्टर जो कमेंट्स में कहती हैं आगे कि पता नहीं कैसे लोग हैं जिनकी दुआएं एक ही दिन में कबूल हो जाती हैं, कैसे लोगों की जिंदगी में मौजज़ात हो जाते हैं, हमारे साथ तो नहीं होते। ये आपकी थकन नहीं है, ये आपने हार मान लिया है, आपने शैतान को जीतने दिया है। क्योंकि सूरह गाफिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। क्योंकि देखिए कभी कभी अल्लाह फौरन नहीं देता,
کیونکہ وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگتے ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ پہ اور کہا گیا ہے، اگر تم غیب کا علم جان لو، غیب میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ بھی وہی چوز کرو جو اللہ نے چوز کیا آپ کے لیے، آپ بھی وہی سلیکٹ کرو۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ میں نے جب یہ ڈیٹیل پڑھی قرآن کی، یقین کرو میری روح کانپ گئی کہ ہمیں غیب کا علم پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے سامنے اگر پردے اٹھا دیے جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر آج یہ شخص میری زندگی میں آ جاتا ہے تو کل کو یہ میرا کیا حال کرے گا، اگر آج مجھے پیسہ مل جاتا ہے تو یہ پیسہ مجھے کہاں لے جائے گا کل کو، کہ اگر آج آپ بے اولاد ہو اور اللہ آپ کو اولاد دے دے اور غیب کا علم آپ کو معلوم ہو جائے کہ کل کو یہ اولاد آپ کے ساتھ کیا کرے گی، آپ کو ہو سکتا ہے کہ جان تک لینے پہ آ جائے، تو ڈیفینیٹلی آپ پھر بے اولاد رہنا ہی چوز کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اللہ کے فیصلوں پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے، وہ آپ کی خیر چاہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کافی دنوں کے بعد میرے ذہن میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ میں نے دعا کی مگر کچھ ہوا نہیں، کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور اکثر ہی ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں، ہم وظائف تو کر رہے ہیں، لیکن قبول نہیں ہو رہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، وہ کیوں میں لگی ہوتی ہے، آپ کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ آپ ابھی اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ کو وہ جو آپ مانگ رہے ہو اس کو آپ ہینڈل کر سکو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خود تیار کر رہے ہوتے ہیں فزیکلی، مینٹلی، ہر لحاظ سے، کہ آپ وہ چیز کو سنبھال سکو۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے منت ماننی ہے ان ناموں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ محمد کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ تو یہاں سے ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے سورہ محمد کے حوالے سے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ محمد آپ سب پڑھ رہے ہیں، دن میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ 11 ٹائم سورہ محمد پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بہت ساری میری سسٹرز نے یہ کہا کہ آپ ہی ہم سے 313 کا درود ابراہیمی مینیج نہیں ہو رہا، ہم کس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ 30 منٹ کی ایک ویڈیو ہے درود ابراہیمی فاسٹ کے نام سے، تو وہ آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے اور اس کو آدھا گھنٹہ آپ نے سننا ہے، اور اس کو سپلٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آدھا گھنٹہ صبح سنیں، آدھا گھنٹہ دوپہر میں سنیں، آدھا گھنٹہ رات کو سن لیں۔ کچن میں کام کرتے ہوئے آپ پاس لگا لو، آپ آسانی سے جو ہے وہ 100 سے 150 مرتبہ 200 مرتبہ بھی سن سکتے ہو، 1-1.5 گھنٹہ کچن میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس ٹائم پہ درود ابراہیمی کو سن لو، ٹھیک ہے، اور اس طرح آپ مینیج کر سکتے ہو اپنے سورہ محمد کے ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جمعے کا دن آ رہا ہے، جمعے کے دن آپ نے بالخصوص آپ نے 11 مرتبہ تو لازمی سورہ محمد پڑھنی ہوتی ہے اور 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب روز رات کو آپ ڈیلی پڑھ چکی ہوں سورہ محمد اور درود ابراہیمی کا فگر کمپلیٹ کر چکی ہوں، تو آپ نے پھر نیت کرنی ہے، روزانہ کی روزانہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ اگر آپ مجھے بیٹا دیں گے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام اتنا برکت والا ہے، اس نام سے نہ صرف آپ کو نصیبوں والا بیٹا نصیب ہوگا انشاءاللہ، بلکہ آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی۔ یہ احادیث اور پراپر ایک ریسرچ کے تھرو میں آپ کو بات کر رہی ہوں، جس نے مجھے خود موٹیویٹ کیا کہ میں اپنے بیٹے کا نام چینج کروں۔ انشاءاللہ آپ سب کی زندگیوں میں بھی چینج آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام سسٹر جو بے اولاد ہیں وہ آج سے ہی جو ہے وہ سورہ محمد پڑھنا شروع کر دو اور اس نام کی منت مان لو، اور جب تک آپ کنسیو نہیں کر لیتے ہو اس کو پڑھتے رہو، ٹھیک ہے۔ تعداد جو ہے وہ 7 دن ابھی 11 مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد 7 دن کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ محمد پڑھ لینا اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ لیکن جمعے کے دن آپ نے خاص طور پر 11 مرتبہ ہی سورہ محمد پڑھنی ہے اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی جو شام آئے گی جو کہ بدھ کی مغرب بنتی ہے، ٹھیک ہے، بدھ والے دن آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ محمد لازمی پڑھ لینی ہے۔ یہ بھی بہت اتھینٹک اور آزمایا ہوا عمل ہے، لوگ اس کو 20-22 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرح سے نوازا ہے، وسیع رزق عطا کیا ہے، سکون عطا کیا ہے۔ لڑائی جھگڑے تھے ان کے گھر میں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اللہ نے ان کے گھر میں برکت عطا کر دی، رشتوں میں برکت عطا کر دی ہے۔ بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ تو تمام سسٹرز اپنی زندگی کے کسی بھی ایسے معاملے میں اسٹک ہو گئے ہو جس میں آپ کو اب کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ تمام سسٹر جو بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں، پریگننٹ ہیں اور جو پریگننٹ نہیں ہیں، ابھی کنسیو نہیں کیا، وہ سب اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری سسٹرز نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ آپ ہی ہمارا تو 5th منتھ چل رہا ہے، 6th منتھ چل رہا ہے، تو ابھی تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے جینڈر، تو لیکن میں ان سے کہوں گی پھر بھی آپ یہی منت مانو نام کی اور سورہ محمد کی۔ اللہ یقین کرو اللہ معجزات کرتے ہیں، بہت کریم ہے، یہ اس بات پہ آپ کو پورا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی میریکل سٹوریز آئی
ہیں میرے پاس، جس کی بیس میں آپ کو بول رہی ہوں کہ رپورٹس میں جینڈر ان کو بیبی گرل بتایا گیا تھا، لیکن اللہ نے سورہ محمد پڑھنے کی فضیلت سے ان کو بیٹا عطا کیا۔ جب آپ سورہ محمد پڑھیں گے، اس کے ساتھ محمد یا احمد نام رکھنے کی منت مان لیں گی، یقین کریں یہ آپ کے لیے ضرور باعث برکت ہوگا انشاءاللہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اللہ پاک آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک ایان خان، سائمہ کول، فاطمہ نور خاتون، وحیدہ شیخ، اشرف انم این کامل، عمرانہ پروین، منیبہ این اسرار، نمرہ راشد، عروبہ چودھری، محمد عبداللہ، فردوس اطہر، محمد نذیر، عائشہ راشدہ پروین، کرز، شبانہ گلزار، شہباز، مسلمین بانو، بیبی کوثر، شہین پروین، ارسلان، سدا شہباز، نصرت تبسم، فریدہ بیگم، آمنہ عمران، تہمینہ کوثر، یاسمین خان، محمد فیض ڈاٹر، اقصیٰ دلشاد، مون لائٹ مدر، گلستہ، مریم خان، رضوانہ انصاری فیملی، ایم ڈی شاہ، ایم ڈی علی، فرحین، الفیظ پٹیل، زینت موہن نسیم، صبا راجپوت، مریم، مدیحہ سیف، عامر گجر، محمد ہبن، ریحانہ انصاری، سمینہ ظہیر، لالا روح احسن، طارق مہنور، یونیک ڈریم، فصیحہ شیری، کیوٹ، ڈیزی کنول، چودھری احمد، ایس ڈی فروز، سائمہ، ماجد علی، ایم عثمان، ذیشان الرحمان، عفت چودھری، احمد خان، مائلہ علی، نشا امن، شاہدہ نواز، فاطمہ، عرا سلمان، میکائل حیدر۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رنا کی خوشی سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کو ایک دوسرے کے نصیب میں بہترین کر کے لکھ دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دے۔ اللہ پاک فلسطین پہ اپنا رحم و کرم کیجئے، اللہ پاک ان کی مصیبتوں کے بدلے میں ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں بھی عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔